بایولوجیکل کنگڈمز سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں بادشاہوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ کنگڈمز جانداروں کی گروہ بندی اور درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کے لیے اور جانداروں کے آپس میں تعلقات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ کلاسیفیکیشن کے ذریعے زمین پر پیچیدہ اور بدلتے رہنے والے انواع و اقسام کے جانداروں کی گروپنگ کی جاتی ہے اور ان کے آپسی تعلقات کو جانچا جاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن کی ترتیب میں ڈومین کے بعد کنگڈم کا درجہ آتا ہے۔ اس سادہ سے جملے کو یاد رکھیں: ڈو کیپ پونڈز کلین اور فراگز گیٹ سک۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کنگڈمز کی مزید تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ 1969 میں ایک امریکی ماہر نباتاتی ماحولیات رابرٹ وٹیکر نے 5 کنگڈمز کا نظام یعنی 5 کنگڈم کلاسیفیکیشنز متعارف کروایا، جس میں یہ کنگڈمز شامل تھیں: پروکیریوٹائے یا مونرا، پروٹوکٹسٹا، فنگی، پلانٹائے اور اینیمیلیا۔ ان کا بنیادی فرق خوراک حاصل کرنے کا طریقہ یعنی نیوٹریشن تھا۔ ہر کنگڈم کے کچھ مخصوص خواص ہیں جن کی بنا پر کسی جاندار کو آسانی سے اس کنگڈم میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان خواص میں شامل ہیں مرکزے یا نیوکلس والے یعنی یوکیریوٹک اور بغیر مرکزے والے جاندار یعنی پروکیریوٹک، خلوی دیوار یعنی سیل وال کی موجودگی اور خوراک حاصل کرنے کے طریقے۔ آئیے جانوروں سے شروع کرتے ہیں جنہیں اینیمیلیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوکیریوٹک یعنی خلیوں میں نیوکلس کی موجودگی والے اور کثیر خلوی یعنی ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، اور ان کے خلیوں میں سیل والز نہیں ہوتی۔ یہ نہوز یعنی بلاسٹوسسٹ سے وجود میں آتے ہیں جو جنین یعنی ایمبریو کے مکمل ہونے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ ان میں اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم اور ہارمونل سسٹم موجود ہوتا ہے۔ یہ ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں یعنی خوراک کھانے اور ہضم کرنے کا نظام رکھتے ہیں۔ یہ متحرک ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ یہ خلیوں کی تقسیم جو تمام بافتوں یعنی ٹیشوز میں ہوتی ہے کے عمل سے بڑھتے ہیں۔ پودے یا پلانٹائے کنگڈم، یہ جانوروں کی طرح یوکیریوٹک اور ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، لیکن جانوروں کے برعکس ان میں سیلولوز سے بنی سیل والز پائی جاتی ہیں۔ یہ خود پروردہ یا اوٹوٹروفک یعنی اپنی خوراک خود بنانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی نشو و نما مضغی بافتوں یعنی میریسٹم تک محدود ہوتی ہے جو تقسیم ہونے والے خلیوں کی ایک تہ ہے۔ یہ غیر متحرک ہوتے ہیں۔ گیس کے تبادلے کا نظام ان کے پتوں میں موجود ہوتا ہے جو پانی جذب نہیں کرتے۔ فنگی کنگڈم کے لیے یہ یوکیریوٹس ہوتے ہیں اور پودوں اور جانوروں کی طرح ملٹی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یک خلوی یعنی یونی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ خمیر یعنی یسٹ۔ ان میں پودوں کی طرح سیل والز ہوتی ہیں، لیکن یہ سیلولوز کی بجائے کائٹن نامی مادے سے بنی ہوتی ہیں۔ یہ ہیٹروٹروفک اور سیپروٹروفک ہوتے ہیں، یعنی یہ زیادہ تر ڈیکمپوزیشن کے عمل سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ چیزوں کو گلاتے سڑاتے ہیں۔ ایک فنگس کا جسم باریک ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں ہائفائی کہا جاتا ہے۔ یہ خامرے یعنی انزائمز خارج کر کے بیرونی ہاضمہ کرتے ہیں اور بننے والی خوراک کو جذب کر لیتے ہیں۔ پروٹوکٹسٹا کنگڈم کے جاندار جانوروں اور پودوں کی طرح یوکیریوٹس ہوتے ہیں، فنگی کی طرح یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر ہو سکتے ہیں۔ ان کی سیل والز ہوتی ہیں جس میں کبھی کبھی پولی سیکرائڈز بھی ہوتے ہیں۔ یہ آٹوٹروفک بھی اور ہیٹروٹروفک بھی ہوتے ہیں۔ اور آخر میں پروکیریوٹائے کنگڈم کے بارے میں، یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں یوکیریوٹس کے خلیوں میں نظر آنے والے آرگنلز نہیں ہوتے۔ یہ عموماً بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تقریباً 10 مائکرومیٹرز کے، اس لیے عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ ان میں سیل والز موجود ہوتی ہیں اور یہ آٹوٹروفک اور ہیٹروٹروفک دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان کی تقسیم کا عمل خیتیت یعنی مائٹوسس کے بجائے بائنری فیوژن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جانداروں کو سیل والز یوکیریوٹک یا پروکیریوٹک ہونے اور نیوٹریشن حاصل کرنے کے طریقے کی بنیاد پر 5 کنگڈمز میں تقسیم کیا گیا ہے۔